نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہ گنوائے ہیں جو کہ اب موجود بھی ہے کہ جب یہ گناہ ہوں گے تو مصیبتیں اور پریشانیاں ایسی آئیں گی جیسے کہ تسبیح ہوتی ہے، یعنی جب تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کی دیر نہیں لگتی، اسی طریقے سے مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اب ان مصیبتوں سے اور فتنوں سے بچنے کے لیے دنیا کا مال نہیں، دنیا نہیں، ملک نہیں، بلکہ ان سے بچنے کے لیے اعمال ہیں۔ اگر اعمال ہوں گے تو ان مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ترمذی شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب 3 مرتبہ کوئی سورۃ الاخلاص پڑھے گا، 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھے گا، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد، فرمایا یکفیہ من کل شیء، ہر چیز سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو یہ اعمال ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مال سے زندگی بننے کے وعدے کہیں بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہماری زندگی بنے گی، ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بلکہ اعمال کے ساتھ گارنٹی سے زندگی بننے کے وعدے موجود ہیں۔ اب مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا۔ آدمی نماز پڑھ لے، وہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ نے اس کا ذمہ اٹھا لیا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم انسان تھا، جب وہ کسی پر موت کی سزا سناتا تو پہلے کہتا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز پڑھ چکا ہوتا تو حجاج بھی ڈرتا تھا کہ اس کی ذمہ تو اللہ نے لے لیا، میں اس کو کچھ کروں گا تو میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ تو یہ اعمال ہے۔ فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، 2 فرشتے اللہ پاک حفاظت کے لیے لگا لیتے۔ جو 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد، فرمایا شیطان جتنا بھی زور لگا لے اس سے گناہ نہیں کروا سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھا کلمہ پڑھے گا، فرمایا کہ یہ جو 3 وظائف ہے یہ فجر کی نماز کے بعد جو بھی کرے گا وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا، حفاظت میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعمال ہے۔ دنیا کا کام منع نہیں، لیکن سارا دن دنیا کے کام میں لگنا، اعمال کے لیے وقت نہیں، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ اصل میں جو بنیادی جو کمی آئی ہے وہ یقین میں کمی آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ اور مسلمان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ ہے۔ جب یقین میں خرابی آئے گی تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان کہ عمل قبول نہیں ہوگا، دوسرا نقصان کہ عمل میں استقامت نہیں آئے گی، اور تیسرا نقصان کہ عمل پر ثمرہ نہیں آئے گا، یعنی اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کہ جو اس کے پابندی کرے گا اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب میں نے اس تسبیحات فاطمہ کے فضائل کو سنا، میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو جنگیں لڑی ہے، کہا کہ جنگوں میں بھی میں اس کی پابندی کرتا تھا۔ تو یہ ہے اعمال، یہ اللہ پاک کے وعدے۔ اللہ پاک اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ فرماتے تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو اب میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ تفرغ یہ باب تفاعل کا صیغہ ہے، اس میں تکلف کے معنی ہے، یعنی فارغ نہیں ہے، زبردستی اپنے آپ کو فارغ کرنا۔ اگر میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو گے، اللہ فرماتے میں املا صدر کا غنا، میں تیرے سینوں کو گناہ سے بھر دوں گا، واسد فقر کا، اور میں تیرے محتاجگی کو دور کر دوں گا، وَإِن لَا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اللہ فرماتے کہ میں سینکڑوں قسم کے کاموں میں تجھے پھنسا دوں گا، وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَ، اور تیرے محتاجگی کو کبھی بھی ختم نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ یقین کی محنت پر ہم آ جائیں کہ اعمال کے اندر ہماری حفاظت ہے۔ مال ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن مال کے لیے سارا دن لگنا، سارا دن دنیا کے کام میں لگنا،
اعمال کے لیے وقت نہیں، زیادہ وقت ہم دین کو دے دیں، اعمال کو دے دیں، کم وقت دنیا کو، یا بہتر تو یہ چلو جو انصاف کا تقاضا ہے کہ آدھا وقت دنیا کو دے دے، آدھا اعمال کو دے دے، اگر یہ بھی نہیں تو 10واں حصہ تو دے دے۔ مسلمان ڈرتے ہیں کہ اللہ مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دے گا، تو یہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ یقین بنوانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری لے لی کہ تمہاری روزی کا وعدہ میرے ذمے، جتنے بھی زمین میں چلنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔